السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. جیسا کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آج غالباً 10ویں قسط ہے, اور جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ ریولوشن جس کا نام اقبال کا پاکستان ہے از ایکچولی وی آر سکسیڈنگ ان سم ویز. اس کی ایک مثال حکیم صاحب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایڈز مل رہے ہیں بہت سارے اس پروگرام کو, اور وہ بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شو 10 بجے سے 8 بجے پہ چلا گیا, یعنی کہ پرائم ٹائم جس پہ بہت زیادہ اشتہار ملیں گے اس چینل کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 8 بجے ہو گیا, اور اب یہ شو جمعرات کی بجائے جمعے کو 8 بجے ہوا کرے گا, اور منگل کو پیر کو 8 بجے ہوا کرے گا. جمعہ اور پیر 8 بجے بجائے کہ اب یہ 10 بجے ہو. تو میرے خیال سے یہ حکیم صاحب ایک طرح سے کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے کہ ہمیں جو ایک 10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا جس میں یعنی کہ شاید ہی کوئی بندہ ٹی وی میں انٹرسٹڈ, آدھے لوگ سو جاتے ہیں یا سونے کی تیاری کر رہے ہیں, یا بچے جو کہ جلدی سلا دیے جاتے ہیں, تو وہ یہ شو کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم چینج کرنے سے یا دن چینج کرنے سے کوئی فرق پڑے گا ہماری آڈینس؟ دس از اے گریٹ سائن دیٹ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے. And this is the soft revolution that we told you inshallah al-Aziz going to roll and it will be televised. انشاءاللہ. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, جیسے آپ سے کہا نا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے اسرار خودی علامہ اقبال کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا گیا. اینڈ آنے والے وقتوں میں معلوم ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جس دور کے اقبال شاعر ہیں ان کی اقبال کی آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ قوموں کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں, اور اپنے وقت کے گزرنے کے بعد آئندہ آنے والے وقت کے شاعر ہوتے ہیں یہ. اینڈ دس از واٹ وی مین کہ علامہ اقبال اس قوم کی تقدیر ہے. آج بھی جو کچھ ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ 90 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا, 90 years ago, اور آج آپ دیکھو اس طرح ریلیونٹ ہے, اس طرح یہ ریلیونٹ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اٹس ایکچولی ایز وی سیڈ مائنڈ باگلنگ. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خودی کے سفر کو, اسرار خودی پہ ایکچوئل آتے ہیں. کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اقبال نے جب بات کی کہ جب فوکس کی, نیت کی بات کی کہ اپنے مقصد کو بلند کرو, اپنے محبوب کو بلند کرو, اللہ اس کے رسول کو اپنے مقصود مطلوب بناؤ, اپنے ٹارگٹ اس دنیا سے ہٹا کر ہائر ویلیوز کی طرف جاؤ. اب ان ہائر ویلیوز کو اچیو کیسے کیا جائے, اس کے لیے جو پہلا میسج یہ سبق اقبال ہمیں دیتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. دیکھیے ہماری اگر آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ پرابلم ہماری ملت کی, ہماری قوم کی, ہمارے حکمرانوں کا ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ارب پتی ہیں خود, بلینز آف ڈالرز رکھے ہوئے ہیں اکاؤنٹس میں, اور پوری دنیا سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے سارے حکمرانوں کا یہ حال ہے. Now, the point is, why are they doing this? اس لیے کہ کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. جب حکمرانوں کا یہ عالم ہوتا ہے تو پھر قوم میں اور نوجوانوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر انسان بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے. اور جس لمحے آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کرتے ہیں آپ کا قلب کچلا جاتا ہے, آپ کی خودی کچلی جاتی ہے, اور اس کے بعد نہ آپ بلند پرواز ہوتے ہیں, نہ آپ بلند نگاہ ہوتے ہیں, نہ آپ کے اندر وہ شیروں کی غیرت اور دلیری باقی رہ جاتی ہے. اقبال اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, آئیے دیکھیں. کہتے عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتر آؤ, دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچو اور ضرور بچو. یہ جو عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتراؤ والا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا, وہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے چلتے ہیں بیت المقدس شریف جانے کے لیے تو اپنے اونٹ پر ایک ملازم کو ساتھ رکھتے ہیں, اور خلیفہ ہیں اپنے وقت کے, اور راستے کے رولز یہ بنتے ہیں کہ آدھا وقت غلام اوپر بیٹھے گا اور آدھا وقت خلیفہ اوپر بیٹھیں گے. اور ایک وقت جب پہنچتے ہیں بیت المقدس تو حال یہ ہوتا ہے کہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور امیر المومنین اونٹ کو پکڑ کر پیدل زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں. اور عیسائی دیکھ کے ان کو کہتے ہیں وہاں پہ کرسچنز کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ اسی طرح چلتا ہوا اندر داخل ہوگا. تو بات اقبال یہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کا احسان مت اٹھاؤ, یہ اپنے ملازم کا احسان بھی مت اٹھاؤ. یعنی اگر تم اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو اور وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے تو ایک وقت تک اس کو اونٹ پہ بٹھاؤ اور خود اس کی خدمت کرو. اور کب تک تم منصب کی بھیک مانگتے رہو گے, کب تک تم اتھارٹی, اختیار, منسٹری, نوکری, گورنرشپ مانگتے رہو گے, کب تک تم لوگوں سے یہ کہتے رہو گے مجھے ایم این اے بنا دیں, ایم پی اے بنا دیں, کب تک تم کونسلر, ممبر اور ناظم بننے کے لیے بھیک مانگو گے لوگوں کے پیچھے, کب تک تم لوگوں کی جوتیاں اٹھاؤ گے, کارپیٹ بیگر بنو گے, بوٹ لیکر بنو گے کہ مجھے سینیٹر کا ایک ٹکٹ دلوا دیں یا پولیس میں بھرتی کروا دیں. یعنی جو ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں اگر آپ آس پاس دیکھیے تو ایچ ون آف اس از سفرنگ فرام دس ڈیزیز.
لیکن حکیم صاحب بڑی آپ زبردست بات کر رہے ہیں، لیکن جو آپ بھیک کی بات کریں کہ ہمارے جو لیڈرز حضرات ہیں وہ جا کے بھیک مانگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو بینکنگ کارٹیلز ہیں یہ آپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرتے ہیں. ان کے سسٹم ان پلیس اس طرح کے ہیں کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیٹ، بیکاز دے کنٹرول ڈیٹ آف اے نیشن، تو وہ آپ جو بھی اگر کوئی بھی اچھا لیڈر آ بھی جائے گا وہ اس کو بھی گرا دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں بھیک مانگنی ضروری ہے. نہیں ایسی بات نہیں علی، کیونکہ دیکھو ہم وہی بات مثال آپ کو سناتے ہیں کہ آخر آج کی دنیا میں کفر کے لیڈروں میں آپ مثال دیکھ لیجئے، یوگو شاویز ہے who's taking up a stand against the Americans، اسی طرح کیوبا کا کاسٹرو ہے he's taking a stand against the Americans، اسی طرح پناما کا پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا، اس کو مار دیا تھا، عمر اس کا نام تھا. وہ چھوٹا سا ملک پناما امریکہ کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کینال کی جب پناما کینال کا جو معاملہ ہوا تو امریکنز اس کو بلی کر رہے تھے، تو لوگوں نے اس سے کہا عمر سے کہ یار تم کس طرح امریکہ کے آگے سٹینڈ لے سکتے ہو، یہ تو تمہیں کھا پی کے ختم کر دیں گے. تو اس کا سٹیٹمنٹ سننے والا ہے، اور کاش وہ شخص یعنی وہ تو حرکتوں میں تو مسلمان تھا، وہ بے شک نام اس کا، اور نام بھی حضرت عمر کے نام پہ تھا اس کا. وہ کہتا ہے whenever we negotiate with the Americans you'll find us standing on our feet or dead, you'll never find us on our knees. کتنی غیرت کی بات ہے یہ ایٹیٹیوڈ کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے یا تم ہمیں جان سے مار دو، گھٹنوں پہ نہیں دیکھو گے تم ہمیں. غیرت اور سیلف ریسپیکٹ پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. دنیا کی ہر مثال آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جس نے بھی کوئی دنیا میں واقعی انسانیت کے لیے آنر اور ڈگنیٹی کا کام کیا ہے اس نے اپنی سیلف ریسپیکٹ اور عزت کی حفاظت کی ہے. اقبال فرماتے کہ وہ فطرت کہ جو آسمانوں پر نظر رکھتی ہے، فطرت کے برفلک بندہ نظر، وہ فلک جو کہ آسمانوں پر نظر رکھتی ہے، جب وہ دوسروں سے احسان لینے لگتی ہے تو پست ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے. وہ نیچر جس کو اللہ نے ڈیزائن اس لیے کیا ہے، بنایا اس لیے کہ وہ ستاروں پہ کمنڈ ڈالے، اس لیے ڈالا کہ وہ آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرے، جبریل امین اس کے اور اسرافیل اس کے ساتھ گھومے پھرے، اور ملائکہ اس پہ نازل ہوں، فرشتے اس پہ نازل ہوں، اور وہ سپر نیچرل فورسز رکھے اپنے وجود میں. جب وہ لوگوں سے احسان مانگنے لگتا ہے، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام بھی کر دیں، میرا یہ نوکری بھی کر دیں، مجھے یہ ملازمت دلوا دیں، مجھے اتنے پیسے دلوا دیں، مجھے قرضہ دلوا دیں. جب وہ لوگوں کے پاس جا کر اپنی سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کرتا ہے اور اگلے اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، کل آنا، پرسوں آنا، میں تمہیں دیکھ لوں گا. جب یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے تو آپ ہر دفعہ آپ نوٹ کریں، جب کوئی آپ کو ریفیوز کرتا ہے آپ کو چوٹ تو آتی ہے نا، آپ کو دل کو چوٹ آتی ہے. جبکہ آپ کسی کو فون بھی کریں اور اگلا آپ کا فون کاٹ دے اور آپ کو لگے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس وقت بھی چوٹ آتی ہے دل پہ. ہر انسان میں ایک عزت ہوتی ہے، لیکن وہ تو ایگو ہرٹ ہوتی ہے نا. نہیں یار، ایگو ہی نہیں ہے، غیرت بھی ہے. اب انسان اپنی اس غیرت کو ڈیولپ کرے، بڑھائے، اس کو عزت دے، اس کو پروموٹ کرے، یا اس کو سپریس کرتا جائے، بار بار آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں دوسروں کے آگے جا کے، تو اس طرح وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے. انگریزوں نے مسلمانوں کی غیرت اور عزت پہ اور ہندوستان کے لوگوں پر اتنا شدید حملہ کیا تھا، جس دور کی ہم یہ بات کر رہے ہیں، جس دور میں اقبال یہ کتاب لکھ رہے ہیں. یقین کریں کہ حال یہ تھا کہ انگریزوں نے پنجاب میں مارشل لا لگا دیا اس دور میں، اور حال یہ کر دیا انہوں نے کہ تمام ایک باقاعدہ شہروں میں سڑکیں بنوائیں، گلیاں بنوائیں، جہاں پہ انڈیا کے لوگوں کو پاؤں پہ چلنا منع تھا، گھٹنوں کے بل رینگ رینگ کے جا سکتے تھے آپ. اور انگریز سپاہی کھڑے ہوتے تھے، کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو رائفل کے بٹ مار کے نیچے گراتے تھے اور کہتے تھے گھٹنوں کے بل چلو، جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح کرال کرتے ہوئے. To kill self-respect. اور لوگ گزرتے تھے وہاں سے. کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہوا جو کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے گولی مار دو، میں گھٹنوں کے بل نہیں جاؤں گا. جب قوم کی سیلف ریسپیکٹ اتنی مار دی جائے، اتنا غلام بنا دیا جائے، تو پھر یہی ہوتا تھا کہ چند ہزار انگریز گورے ہوا کرتے تھے اور پورے ہندوستان پر وہ حکومت کرتے تھے. اتنی سیلف ریسپیکٹ قوم کی ختم کر دی تھی. آج ہماری قوم کے ساتھ بھی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہماری نیشنل اسمبلی میں ہماری پارلیمنٹ کا اسپیکر، جب ملکہ آتی ہے، پارلیمنٹ چند سال پہلے خطاب کرنے کے لیے ملکہ پارلیمنٹ میں آتی ہے، تو ہمارے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ملکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس. یہ تو مجھے بھی یاد. بے شرم لوگ، بیکاز دے ہیو نو سیلف ریسپیکٹ. بے شرم ہیں، بے حیا لوگ ہیں، امت کی عزت آبرو ایسے بیچتے ہیں. بے حیاؤں اور بے شرم لوگوں سے کیسے چھٹکارا؟ ایگزیکٹلی، اپنے اندر وہ غیرت پیدا کریں نا، یہی تو پروسیس ہے. وہ تو نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ کرنے ہمیں غیرت مند لوگوں کو آگے لے کے ایگزیکٹلی ہمیں لوگوں میں غیرت پیدا کرنی ہے، لوگوں کو اس میں سیلف ریسپیکٹ، اور اس غیرت کو پھر چینلائز کرنا ہے. اس غیرت کو ایک آوارہ غصے میں نہیں بنانا کہ بم دھماکے کرنے لگے اور قتل و غارت کرنے لگے اور تباہی سڑک پہ پھیلا دے. اس غیرت کو ڈیولپ کر کے چینلائز کرنا ہے خیر کی طرف. وہ آگے بتائیں گے کیسے. بہت ویری افیکٹو. We're going to take a break.